ایک شخص جب اپنے کام سے تھکا ہوا گھر آیا، آ کر چپ چاپ بیٹھ گیا، کسی سے کوئی بات نہیں۔ اس کی چھوٹی معصوم بچی اس کے پاس آئی، اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ اس نے وہ کاغذ اپنے باپ کے ہاتھ میں تھمایا۔ اس نے کاغذ میں دیکھا کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ کاغذ پہ لکھا ہوا تھا، اے میرے بابا، میں جانتی ہوں آپ تھکے ہوئے ہیں، میں جانتی ہوں کام بہت زیادہ تھا، لیکن اے میرے بابا، جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کا چہرہ بڑا پیارا لگتا ہے۔ جب اس نے یہ تحریر پڑھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دیکھو یار، میں مسکرانا اپنی ایک چھوٹی معصوم بیٹی سے سیکھ رہا ہوں۔ میری بیٹی آج مجھے سبق دے رہی ہے، اے بابا جب گھر آیا کرو تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو۔ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی مسکراہٹ کی وجہ سے ہم بھی مسکراتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، تم امیجن نہیں کر سکتے کہ تمہاری مسکراہٹ کی وجہ سے کتنے لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آتی ہے۔ یہ یاد رکھو کہ ہر انسان کی زندگی میں دکھ ہوتے ہیں، کوئی بھی انسان ایسا نہیں جس کے زندگی میں دکھ نہ ہو۔ تمہارے دکھ اور ہوں گے، کسی اور کے دکھ اور ہوں گے، تم دوسروں کے دکھوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ تمہیں اپنے دکھ سب سے زیادہ لگتے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم کہ دوسرا انسان کن دکھوں سے گزر رہا ہے، کن حالات سے گزر رہا ہے۔ جب انسان دکھی ہوتا ہے تو اسے اپنا دکھ سب سے بڑا لگتا ہے، اسے ساری دنیا خوش نظر آتی ہے، اور جب خوشی میں ہوتا ہے اپنے دکھوں کو بھول جاتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا بھول جاتا ہے۔ زندگی اسی چیز کا نام ہے کہ ایک لمحے میں خوشی، دوسرے لمحے میں غم۔ تم کسی کی شادی پہ گئے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہو، طرح طرح کے کھانے لگے ہوئے ہیں، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں، ہر آدمی خوش ہے، لیکن اچانک خبر آتی ہے کہ تمہارا کوئی قریبی فوت ہو گیا۔ وہ سارا ماحول، وہ سارے لوگ جو ایک لمحہ پہلے خوش تھے، وہ سارا ماحول غم میں بدل جاتا ہے۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آئیں گے، کبھی اوپر کبھی نیچے، پھر اوپر جاؤ گے پھر نیچے۔ زندگی اسی چیز کا نام ہے۔ بس تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ ختم نہیں ہونی چاہیے۔ مسکراہٹ بھی ایک صدقہ ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، دکھ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، چاہے دل ٹوٹا ہوا ہو، اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ ہے تو یہ دکھ، یہ غم تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ مضبوط انسان بنو۔ اچھے حالات میں تو ہر کوئی مسکرا سکتا ہے۔ تم ایسے انسان بنو کہ دکھ میں بھی لوگ تمہیں دیکھیں، تمہاری طرف دیکھیں، تمہیں دیکھ کر لوگ اپنے غموں کو بھول جائیں۔ تم ایسے انسان بنو۔ جب ہر طرف غم ہو، لوگوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہوں، لوگ بکھرے ہوئے ہوں، تم ایسے انسان بنو کہ لوگوں کو تسلی دے سکو اور اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ شکر سے خوشیاں بڑھتی ہیں۔ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ لوگ کتنے ناشکرے ہیں۔ جس سے بھی پوچھو بھائی کاروبار کیسا چل رہا ہے، جواب کیا آتا ہے؟ بھائی حالات بڑے تنگ ہیں۔ کاروبار اگرچہ اچھا ہی ہوگا، حالات اچھے ہی ہوں گے، لیکن ہمارے لوگوں کی عادت بن چکی ہے کہ ہر وقت روتے رہنا ہے، ہر وقت ناشکری۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے لیکن پھر بھی روتے رہنا۔ یہ ناشکری نہیں تو اور کیا ہے؟ ناشکری سے بچو۔ لوگوں کی زندگیوں میں سکون کیوں نہیں ہے؟ اسی ناشکری کی وجہ سے۔ ایک مزدور کو دیکھا ہے، اس کے پاس شام کو بس اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے وہ کوئی چھوٹی سی چیز لے کے جا سکے۔ بس وہ شام کو بڑی مشکل سے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرتا ہے، لیکن پھر بھی خوش ہوتا ہے۔ خوشی کے تو بہانے ڈھونڈنے پڑتے ہیں، اور خوشی میں ہی اللہ کا شکر ہے۔ جب میں باہر لوگوں کے چہرے دیکھتا ہوں، ہر ایک کا چہرہ بجھا ہوا ہے، جیسے ساری دنیا کے غم تو اسی آدمی پہ ہیں۔ ہر کوئی غمگین، ہر کوئی، سب کے چہرے بجھے ہوئے۔ ایسا کیوں ہے؟ ناشکری کی وجہ سے۔ لوگ مسکرانا بھول چکے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ تمہارے گھر میں بیماری ہوگی، حالات مشکل ہوں گے، کاروبار میں رکاوٹیں ہوں گی، بہت سارے معاملات تمہارے حل نہیں ہو رہے۔ غمگین رہنے کی 2-4 وجوہات ہیں، لیکن خوش رہنے کی تو ہزاروں وجوہات ہو سکتی ہیں۔ انسان اتنا ناشکرا ہے کہ غمگین ہونے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، لیکن خوش ہونے کے ہزاروں بہانے اس کے آس پاس ہوتے ہیں، لیکن اس کی نظر ہی نہیں جاتی۔ آج اگر حالات مشکل ہیں تب بھی اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھو، اللہ کی ذات پہ یقین رکھو، وہ حالات کو بدلنے والا ہے۔
وہ دنوں کو بدل دیتا ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، بس تمہارا یقین مضبوط ہونا چاہیے۔